الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین اکرام، غیر مقلدین کی طرف سے علماء احناف پر مختلف انداز سے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ فقہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فقہ جو ہے اس کے اندر گندی چیزیں نقل کی گئی ہیں، گندی باتیں ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں کرنا، حالانکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی ضرورت ہے کہ ان مسائل کا حل بتایا جائے، اور قرآن و احادیث کے اندر ایسی چیزیں آئی ہیں جو اس طرح کی ہیں جو ضروری چیزیں ہیں، ازدواجی زندگی سے جن کا تعلق ہے، شوہر بیوی کے جو ایسے مسائل ہیں، یعنی اس طرح کے مسائل جن کا شریعت نے حل بتایا، لیکن غیر مقلدین اس پر بڑے اعتراضات کرتے ہیں اور چن چن کر ایسے مسائل لاتے ہیں جن سے لوگوں کا ذہن خراب ہو، اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام الناس کو دھوکہ دیا جائے، کیونکہ عام آدمی ایسی چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، اور جب وہ سنتا ہے ایسی باتیں پھر انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ایسی چیزیں کیا لوگوں کو بتانی چاہیے، گھروں میں بتانی چاہیے۔ تو جب عام بندہ یہ باتیں سنتا ہے تو انہیں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ واقعی بھئی ایسی چیزیں گھروں میں اپنے ماں بہن کے سامنے ایسی چیزیں بتانا، ان چیزوں کو ان کی اشاعت کرنا یا سنانا، یہ عجیب مسائل ہیں، شرمناک مسائل ہیں، یہ تو نہیں سنانے چاہیے۔ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر ایسی چیز آ جاتی ہے گویا یعنی علماء دین نے ایسی چیزیں جو لکھی ہیں غلط لکھی ہیں، تو وہ کوشش یہ کرتا ہے۔ تو غیر مقلدین کا یہ انداز ہے، وہ اس انداز سے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کہ یہ چیزیں بہت یعنی وہ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور بدظن کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ناظرین کرام یاد رکھیں کہ فقہی جو مسائل ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے، جو معمول بھی ہیں، مفتہ بھی ہیں، ان کو غیر مقلدین نہیں چھیڑتے۔ اس پر ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ، رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کہتے ہیں کہ پیر بدی الدین شاہ سے سندھ کے اندر جو مناظرہ ہوا، فرماتے ہیں کہ وہ مناظرے کے جب اصول لکھے جا رہے تھے نا، تو پیر بدی الدین شاہ صاحب نے وہ ان اصولوں کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پیر صاحب آپ جو ہے نا قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز پیش نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا تو دعویٰ ہے نا، غیر مقلد کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز مانتے نہیں، قبول ظاہری بات ہے، جو خود نہیں مانتا تو اوروں کو کیا سنائے گا اور چیز، خود اس کا قائل نہیں ہے، لیکن کہتا ہے نہیں الزامی طور پر پیش کروں گا۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسے کہا دیکھیں بھئی مناظرے کا اصل مقصد ہوتا ہے اظہار ثواب، نہ کہ الزام خصم، لیکن کہا کہ وہ اپنی ضد پر ٹھہرے رہے۔ بالآخر چلو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا، بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے وہ چیز جو ہے نا یہ لکھا، پھر میں نے یہ لکھا کہ شاہ صاحب الزامی طور پر فقہ حنفی کی وہ عبارات جو مفتہ بھی ہیں اور معمول بھی ہیں وہ پیش کرے گا، اور میں بھی غیر مقلدین کی وہ عبارات الزامی طور پر پیش کروں گا، چاہے وہ غیر مقلد یعنی اہل حدیث یعنی فرقہ چھوڑ کر کوئی مرزائی بن گیا یا جو بھی بن گیا، غیر مقلد ہے ان کی چیز پیش کروں گا۔ کہتے ہیں اس پر شاہ صاحب نے بڑا شور مچایا، پیر بدی الدین شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ جو نا مفتہ بھی اور معمول بھی لکھا ہے، اس کو کاٹ دو۔ تو میں نے کہا، حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے کہا کہ میں نے کہا پھر آپ جو نا آپ نے جو حدیث کے ساتھ صحیح کا لفظ لکھا یہ صحیح کاٹ دو۔ کہتا ہے شاہ صاحب نے کہا، پیر بدی الدین شاہ صاحب نے کہا کہ میں صحیح کیوں کاٹوں؟ میں نے کہا میں معمول بھی اور مفتہ بھی کیوں کاٹوں؟ تو کہتا ہے کہ وہ پروفیسر جو لوگ تھے نا، وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں صحیح تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیح کیا ہے، یعنی لفظ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ معمول بھی مفتہ بھی، یہ کیا چیز ہے؟ میں سمجھا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ غلط ضد کون کر رہا ہے، آپ کر رہے ہیں یا پیر بدی الدین شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ تو کہا ہے کہ میں نے انہیں سمجھایا، جس کا مفہوم سمجھایا کہ مفتہ بھی معمول بھی وہ پکی چیزیں جس پر علماء احناف کا عمل ہے، ہر جگہ عمل کر رہے ہیں، جو ایسی پکی چیزیں ہم کہتے ہیں وہ پیش کریں، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں میں کچی چیزیں پیش کروں گا۔ تو کہتا ہے وہ ان پروفیسران نے پھر بدی الدین شاہ صاحب سے کہا آپ کی پھر ضد غلط ہے، ظاہری بات ہے کہ آپ جب حدیث صحیح پیش کرتے ہیں تو وہ بھی وہ اقوال پیش کریں گے، وہ قول پیش کریں گے جو مفتہ بھی ہو، معمول بھی ہو۔ تو کہتے ہیں شاہ صاحب خاموش ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، عوام کو وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جو غیر معمول بھی ہیں، غیر مفتہ بھی ہیں، جس پر علماء احناف کا عمل نہیں ہے۔ کتنی احادیث ہیں جو صحیح نہیں ہیں، ہم انہیں صحیح نہیں کہتے، بہت سارے اس میں عجیب مسائل آ جاتے ہیں، انہیں ہم یعنی وہ درجہ نہیں دیتے جس پر عمل کیا جائے۔ تو اسی طرح فقہ کی عبارات جو غیر معمول بھی ہیں،
غیر مفتابی ہیں وہ لوگوں کو پیش کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرنا، یہ غیر مقلدین کا طریقہ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ غیر مقلد کوشش ہی وہی کرتا ہے، وہ مسئلے جو امت کے اندر جس پر عمل نہیں کیا جا رہا، جنہیں وہ پکا نہیں سمجھا جا رہا، انہیں پیش کر کے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے ایک جو نا وہ چھوٹا سا ایک ان کا فرقہ ہے نا، چند لوگ ہیں، ان کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کس طرح یعنی وہ آگے بڑھیں، زیادہ ہوں ان کی تعداد، کثیر تعداد کس طرح ہو کہ لوگوں کو بدن کیا جائے اور دھوکے میں ڈالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔